اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا، اور اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، بلکہ دنیا سے پہلے جب انسان کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس بندگی کو کرنے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں ہوا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی سسٹمز دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب دنیا میں، یہ سب کس لیے؟ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے، ہوا، پانی، کھانا پینا، رزق، مال، اولاد، فروٹس، ویجیٹیبلز، گوشت، چکن، جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ لیکن ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس جنرل مینیجر کی طرح ہم میں سے اکثریت کیا کر رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مقصد زندگی پہ فوکس کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں ہائر کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، کہ اللہ کی ہم نے بندگی کرنی ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کے، اپنی مقصد کو چھوڑ کے، اپنے پرپس کو چھوڑ کے ہم لوگ کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو بہتر بنا لیں، اپنی جاب کو بہتر کر لیں، اپنے پروفیشنز کے اندر آگے ایکسل کریں، بزنس ہمارے گرو کرتے چلے جائیں، ہمارے گھر خوبصورت ہوں، ہمارے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے، ہمارے فیملی کے اندر ہمارا نام اچھا ہونا چاہیے، ہمیں ایک نارمل ملک سے ہٹ کے کسی اچھے ملک کی امیگریشن چاہیے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ٹوٹل فوکس کس چیز پہ لگا دیا؟ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ اسی طریقے سے جس طرح اس جنرل مینیجر نے کیا کیا تھا، اس جنرل مینیجر نے پورے آفس کو بہتر بناتا گیا اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا، ہم بھی اس مقصد کو بھول کے اس دنیا کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کو بہتر بناتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور ہم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آ کے ذرا اس کی رپورٹ پیش کرو۔ آج پرفارمنس انالیسس ہوگا، ذرا اپنی پرفارمنس بتاؤ کہ جو جاب ڈسکرپشن اور جاب رسپانسبلٹی تمہیں دی گئی تھی، ذرا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو۔ میں نے تمہیں بھیجا تھا بندگی کے لیے، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں اپنی جاب میں بڑا مصروف تھا، میں نے سیلز ایگزیکٹو سے جاب شروع کی تھی اور میں کمپنی کا سی او بن گیا تھا، میری یہ پرفارمنس ہے۔ میں نے ایک گھر سے ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، تو جب میں اپنی زندگی میں آگے گیا تھا تو ہمارے پاس پورا ایک بہت بڑا ولا تھا۔ یا اللہ میرے گھر کے اندر جو ڈیکوریشن پیس تھے وہ سارے برانڈ کے تھے۔ میرا موبائل فون جو تھا میں نے جو ہے وہ نوکیا 3310 سے شروع کیا تھا، اور آخری میں جب میں گیا تھا آئی فون XR میرے پاس تھا۔ ڈو یو تھنک کہ ہم یہ سب پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ کیا اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم کیا اللہ کو بتائیں گے ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ سب ہماری ضروریات زندگی ہیں، ان کو ہم نے یوز کرنا ہے، ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی کیا کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اس حال میں اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے سوال پوچھے تو ہم کم از کم اللہ کو بتا سکیں گے یا اللہ ہم نے آپ کی بندگی میں یہ سب کچھ کیا۔ تو ہمیں اصل میں کیا، ہم نے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔